بھتہ کلچر دوبارہ سے عام ہو رہا ہے اور کراچی کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس پر ان کو تشویش ہے. تاجروں نے سوالات اٹھا دیے اس پر اور 1 مہینے کا الٹیمیٹم بھی دے دیا حکومت کو. کہا ہے کہ 15 جنوری تک بھتہ خوری ختم نہ ہوئی تو دھرنا اور احتجاج بھی کیا جائے گا. چیئرمین آباد محمد حسن بخشی نے اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ لاہور میں بھتہ خوری کلچر نہیں ہے, کراچی میں بھتے کے واقعات بڑھ رہے ہیں. 5 ماہ میں 10 ممبران کو بھتے کے لیے کالز بھی آئی ہیں. پورے شہر میں انہوں نے کہا سیف سٹی کیمرے بھی لگائے جا رہے ہیں, لیکن یہ کیمرے ان لوگوں کو پکڑ کیوں نہیں رہے جو بھتے کی پرچیاں دے رہے ہیں اور پھر ایکسٹورشن وغیرہ بھی ہو رہی. تو یہ ہم نے بات کر کیمرہ تو چلانز وغیرہ ان کو دیکھ رہے ہیں نا سارا ٹریفک وائلیشن کو, اور یہ تو معاملات ہی بہت ہی فائن قسم کے, کیا پرچی دے کے گیا, کیا کہہ کے گیا, فون پہ آ رہا ہے, وہ کیمرہ کیسے پکڑے گا. لیکن یہ کر کون رہا ہے؟ بالکل ایسے ہی. تو کہاں سے کالز ہیں؟ بالکل کیا معاملات چل رہے ہیں. ہمیں جوائن کیا محمد حسن بخشی صاحب نے جو کہ چیئرمین آباد ایسوسیشن ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. بخشی صاحب کیا تحفظات ہیں اور کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ کیا حکومت سن رہی ہے, نہیں سن رہی؟ کوئی یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں؟ معاملات کیا چل رہے ہیں؟ شروعات کیسے ہوئی ہے؟ یہ تو معاملہ ختم ہی ہو گئے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہم نے کل بیان کیا, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. پچھلے 5-6 ماہ سے پہلے بلڈرز کو پرچی آنا شروع ہوئی بھتے کی, اور وہ کروڑوں روپے میں تھی. اس کے بعد آفس پہ فائرنگ شروع ہوئی. اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمارے لوگوں پہ ڈائریکٹ فائر شروع ہوا, اور اس کے بعد اس فائرنگ کے نتیجے میں ہمارے لوگ شہید بھی ہوئے. ان تمام معاملات کو ہم وقتاً فوقتاً رپورٹ بھی کرتے رہے, لکھ کے بھی کرتے رہے, اور جب ملاقاتوں میں بھی کرتے رہے. جب ہم نے تحقیق کی تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ 10 تو وہ میٹرز ہیں جو ہمارے ممبرز نے ہمیں رپورٹ کیے, اور اس کے علاوہ تقریباً 30-40 لوگ ماہانہ ان بھتہ خوروں کو پیسے دے رہے ہیں اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لیے, اپنے مال کی حفاظت کرنے کے لیے. بٹ ہر ایک چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. جو لوگ یہ بھتے کی پرچیاں بھیج رہے ہیں, اس پہ ایرانی نمبر لکھے ہوئے ہیں, اس پہ UAE کے نمبر لکھے ہوئے ہیں, اور یہ وہاں مطلب اگر آپ ان نمبرز پہ کال کریں تو وہاں سے جواب بھی ملتا ہے, یعنی ٹریسبل ہے. جب ہم IG سینڈ سے ملے اور ہم نے کہا کیوں نہیں آپ انٹرپول کے تھرو ان کے ریڈ وارنٹ ایشو کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں سے بھیج دیا ہے اور ہم اس کو اب یہ فیڈرل گورنمنٹ ایشو کرے گی. تو ان کا کچھ پروسیجر ہی ایسا ہے. وہ بھتہ خور اتنے ان کا کانفیڈنٹ ہیں, اتنے ان کو سیکیور لگتا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پروجیکٹ شروع ہوا ہے, آپ پلاٹ نمبر ہمیں لکھا دیں, اور 3-4 مہینے جب تک آپ 2-3 چھتیں ڈال دیں, پلین ڈال دیں, کوئی پیسے نہیں دیں. اس کے بعد ہم آپ کو 4 سال کی انسٹالمنٹ دیں گے. آپ 4 سال کی قسطوں میں پیسے دیتے رہیں اور بٹ کوائن کے ذریعے پیسے ادا کریں. اب اور مجھے جاوید بلوانی صاحب جو کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر تھے, ہمارے دوست بھی تھے پچھلے سال, انہوں نے یہ بتایا کہ دکانداروں سے جو بھتہ لیا جا رہا ہے وہ اس میں تو وہ اکاؤنٹ نمبر بھی دے رہے ہیں ایزی پیسہ کا کہ کہاں یہ پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں, چونکہ وہ اماؤنٹ کمپیریٹیولی 50,000 لاکھ 25,000 ہوتا ہے, تو وہ اکاؤنٹ نمبر بھی دے رہے ہیں. اگر اس کے بعد بھی law enforcement agencies are not going to trace them or are unable to trace them, ایک بہت بڑا کوشچن اس پہ ابھرتا ہے اور جنم لیتا ہے. دیکھیں کراچی معاشی ہب ہے, کراچی پاکستان کا اکنامک انجن ہے, پر یہ گریجولی انجن کو سلو ڈاؤن کیا جا رہا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں اس کے پیچھے پاکستان کے دشمن انوالوڈ ہیں. اس کے نتائج کیا ہو رہے ہیں؟ دیکھیں پہلے کراچی 65% کنٹریبیوٹ کرتا تھا ٹیکس میں, فیڈرل ٹیکسز میں, اب وہ 54% کرنے لگا ہے. پاورٹی لیول بڑھ کے 35 سے 45% ہو گیا پاکستان میں. ان امپلائمنٹ ریشو بڑھ رہا ہے, کیونکہ آہستہ آہستہ ان حالات کی وجہ سے لوگ ڈر کے اپنا کاروبار سمیٹ رہے ہیں, سکیڑ رہے ہیں, اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے نکل جائے, وہ مجبور ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ یعنی ان کے ایجنٹس کچھ یہاں بھی موجود ہیں جو کہ رابطہ کرتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو؟ کالز تو باہر سے آتی ہیں اور اکاؤنٹ نمبر بھی باہر کے دیے جاتے ہوں گے, لیکن آپ کا کچھ یعنی آپ نے اس پہ ریسرچ کی ہوگی,
کہ جو یہاں لوگ ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی نہیں ہو رہی؟ نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں پر ان کے فرنٹ مین موجود ہیں جو لا کے پرچی دیتے ہیں اور وہ پرچی دیتے ہوئے فائر بھی کرتے ہیں. جو غریب پرچی ان سے لیتا ہے تو وہ فائر کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو 10, 15, 20 ہزار روپے لیتے ہیں اور ایک سر انجام دیتے ہیں. ایسے کچھ لوگ گورنمنٹ نے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے پکڑے بھی ہیں اور کچھ پولیس مقابلے میں مارے بھی گئے ہیں. بٹ روٹ کاز کو جب تک آپ ایڈریس نہیں کریں گے، جو لوگ باہر بیٹھ کے یہ نیٹ ورک چلا رہے ہیں، اطمینان سے چلا رہے ہیں، ان کو جب تک آپ انٹرپول کے اور ریڈ وارنٹ کے تھرو اریسٹ کر کے نہیں لے کے آئیں گے اور قرار واقعی سزا نہیں دیں گے جی تو میرے نہیں خیال یہ مسئلہ حل ہوگا. دیکھیں پاورٹی ہے، ان امپلائمنٹ ہے. آپ یہ جو لڑکے آپ پکڑتے ہیں جو فرنٹ مین، ان کو 15-20 ہزار روپے 25 ہزار روپے ملتے ہیں. یہ تو جب تک مین ایشو آپ ریزالو نہیں کریں گے، یو ہیو ٹو انشور کہ ان لوگوں کو جو یہ باہر بیٹھ کے 5-6 لوگ ہیں جس میں سمت کاٹھیا واڑی ہے اور کوئی جھینگا ہے، عزیز ہے، مکسی ہے، اس کے علاوہ ایک آدھ 2 اور لوگ ہیں، ان کو جب تک آپ نہیں لے کے آئیں گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور اس میں کون سی بڑی بات ہے، آج جو پاکستان کے ایران سے، یو اے ای سے، مڈل ایسٹ سے بہترین تعلقات ہیں اور اس میں فیلڈ مارشل کا بڑا رول ہے. سو وہ اپنے گڈ آفیسز کو یوز کرتے ہوئے ان کو آدمیوں کو یہاں لے کے آئیں اور ان کو قرار واقعی سزا دیں اور اسی طرح ٹریٹ کریں جیسے کرمنلز کو پنجاب میں ٹریٹ کیا جاتا ہے. نو ٹالرنس. ادروائز دیکھیں اور سر ابھی اس سٹیج پہ نہیں کنٹرول کیا تو یہ تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا اور پھر بہت بڑے بڑے آپریشنز کرنے پڑیں گے ان کو نکالنے کے لیے. جی میں آپ کو 2 دن پہلے کا واقعہ دیتا ہوں. صبح 6 بجے شہید ملت سے ایک صاحب کو کڈنیپ کیا گیا اور وہ انٹیریئر سندھ میں اس کو چھوڑا گیا. کوئی پولیس پکٹ وغیرہ آ گئی. اگر کراچی کا علاقہ شہید ملت از دا ہارٹ آف دا سٹی، اگر کراچی کے ہارٹ سے بھی لوگ کڈنیپ ہونا شروع ہوں گے تو یہ اس کے ایکسٹورشن کے بعد نیکسٹ اسٹیپ از کڈنیپنگ. یہ ہوتا تھا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نیکسس بڑا اسٹرانگ ہے. یعنی یہ ان کے جو یہاں کام کرنے والے لوگ ہیں، دیکھیں کیسے ٹریک کیا ہوگا، ٹریس کیا ہوگا کہ اتنے بجے نکلتے ہیں وہ اور فیئر پھیلا دیتے ہیں تاکہ کہ ڈر کے آپ نہ رپورٹ کریں نہ کچھ اور آپ پیمنٹ کر دیں. اور دیکھیں اس میں یہ تمام پیسے جو ہیں کڈنیپنگ کے، ایکسٹورشن کے اور دوسری چیزوں کے، یہ ہماری فوج کے خلاف، ہمارے ملک کے خلاف، ہمارے بارڈرز پہ یہ گولیاں استعمال ہوتی ہیں. اسی سے گولیاں خریدی جاتی ہیں، ہمارے جوانوں کے سینوں پہ ماری جاتی ہیں. ٹیرر فائنینسنگ. بالکل ٹیرر فائنینسنگ اسی کو کہتے ہیں. سو یہ نیٹ ورک، یہ نیکسس توڑنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. بالکل. اچھا آپ نے سر جو الٹیمیٹ آپ نے جو کہا ہے کہ 1 ماہ کا آپ نے ڈیڈ لائن دی ہے، تو کیا یعنی آپ کے ذہن میں کیا پلان ہے اس کے بعد؟ اگر اللہ نہ کرے، ممکنہ طور اگر نہیں ہوتا ایسا، آپ کو یقین دہانی نہیں کرائی جاتی، مطمئن نہیں ہوتے آپ، کیا ہوگا اس کے بعد؟ دیکھیں وی ڈونٹ ہیو مچ چوائسز. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنا کاروبار بند کرتے ہیں. ہم وی کی ناٹ لوز آور لائف. ٹھیک ہے، کیونکہ لائف ڈز ناٹ کم ٹوائس. دوسرا یہ طریقہ ہے کہ ہم پروٹیسٹ کریں. اینڈ دا تھرڈ آپشن از کہ ہم میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہتھیار اٹھا لیں. سو یہاں لا آف دا جنگل ہو جائے گا، مائٹ از رائٹ ہوگا. یہ کام اسٹیٹ کا ہے کہ اسٹیٹ انشور کرے کہ اپنے سٹیزنز کو سیکیورٹی دیں. یہ جو سیف سٹی کے کیمراز ہیں، ماشاءاللہ 70 کروڑ روپے ایک مہینے میں چالان کیے گئے. یہ صرف کانسیپٹ چالان کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ کانسیپٹ لوگوں کو سیکیور کرنے کے لیے ہے کہ اگر لوگوں کی سیکیورٹی. میرا سوال ہے تمام انتظامیہ سے کہ آپ نے 70 کروڑ کے تو چالان کر لیے ایک مہینے میں کراچی میں، کتنے کرمنل اس سے ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں اور ان کو پکڑا گیا ہے؟ کیا کوئی بائک چھیننے والا، کیا کوئی گاڑی چھیننے والا، کوئی کڈنیپر، کوئی ایکسٹورشنسٹ، کوئی مگر، کیا ان کیمراز سے وہ بھی ڈیٹیکٹ کر کے آپ نے ان کو کوئی قرار واقعی سزا دی ہے؟ ذرا وہ نمبر بھی شیئر کریں کہ کیا کیا ہے. تو سیف سٹی ڈز ناٹ اونلی مین کہ آپ چالان کریں صرف لوگوں کا. اور ہائیسٹ اتھارٹیز سے کیا بات ہوئی آپ کی اور وہاں سے کیا جواب آیا؟ دیکھیں ہائیسٹ اتھارٹیز کو ہم ہر طریقے سے سینسٹائز کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے.
کل کی پریس کانفرنس کے بعد ابھی تک میری کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی ہمارے ملک میں اختیار رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، اس پوزیشن پہ ہیں کہ کوئی فیصلہ کن کارروائی کر سکیں ان دا انٹرسٹ آف دس کنٹری اینڈ دا انٹرسٹ آف دا پیپل آف پاکستان، دے شوڈ فورتھوٹ ڈو اٹ. اور مجھے امید ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، مجھے امید ہے پاکستان کی پولیٹیکل فورسز سے کہ وہ کراچی کے وہ بزنس مین کے ریسکیو کے لیے آئیں گے before it is too little and too Very late. true. اور حالانکہ سر اب تو میں دیکھ رہی تھی کہ شکر ہے کہ بڑے سالوں ڈیکیڈز کے بعد اب تو بلڈنگز نظر آنی شروع ہوئی تھیں ہائی رائز آفٹر دا لانگسٹ ٹائم. اور میں اتنی خوش تھی کہ دیکھو کمپلیٹ ہو رہے ہیں پروجیکٹس، دوبارہ سے ہائی رائز بن رہے ہیں، پروجیکٹس آ رہے ہیں. تو یہ تو بڑا امپورٹنٹ اس وقت چل رہا ہے کہ کراچی میں ترقی ہو رہی ہے اتنی. یہ پروجیکٹس کمپلیٹ ہونے بہت ضروری ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج وہ ان فائرنگ کے واقعات کی وجہ سے ہمارے پاس سٹاف بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. سٹاف یہ کہتا ہے کہ پہلے آپ ان لوگوں سے ڈیل کر لیں پھر ہم کریں گے، کیونکہ لوگ ڈر رہے ہیں آنے کو. اسی طرح یہ انڈسٹری ہائیسٹ امپلائمنٹ پرووائڈر ہے آفٹر ایگریکلچر، اور یہ انڈسٹری چلتی ہے تو 72 انڈسٹری ساتھ چلتی ہیں. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح. اس میں یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہمیں لیگل پروٹیکشن دیا جائے ان کرمنلز کے خلاف. جی، اور یہ لاکھوں لوگوں کے کروڑوں روپے ان پروجیکٹس میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں ان کے گھر ہیں، یہ رہنا ہے انہوں نے یہاں. آپ دیکھیں ترجیحات نظر آ رہی ہیں ایس آئی ایف سی کا قیام. بالکل. جی کیا کہہ رہے ہیں سر؟ ٹریلینز آف روپے کا انویسٹمنٹ ہے، ٹریلینز آف روپے کا اس کو سیکیور کریں. اور آپ کو دیکھیں سر ترجیحات تو نظر آ رہی ہے نا کہ وزیر اعظم کی سطح پر بھی اور آرمی چیف بھی، فیلڈ مارشل ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ بھائی اب تو پاکستان جو ہے وہ تیزی سے اوپر کی طرف اڑان بھرے گا. ایس آئی ایف سی کا قیام ہے. انہوں نے ہمیشہ کہا ہے بزنس کمیونٹی کو ہم سیفٹی سیکیورٹی ملے گی، ساری چیزیں. تو ترجیحات تو اپنی جگہ ہیں، آن گراؤنڈ صورتحال مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیں ترجیحات اپنی جگہ ہے، پر جب تک نظر نہیں آئے گا یہ ہوتے ہوئے، جب پاکستانی لوگ پاکستان میں انویسٹ نہیں کرنے کو محفوظ سمجھیں گے تو کیا بیرون ملک سے لوگ آ کے انویسٹمنٹ کریں گے؟ بالکل صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 6 لوگوں نے پورے کراچی کو یرغمال بنایا ہوا ہے. وہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں، ان کے نمبر اویلیبل ہیں، ان کی لوکیشن اویلیبل ہے. اگلے ہفتے آباد خود ان کی لوکیشن ریلیز کر دے گا تاکہ اگر کسی کے پاس لوکیشن نہیں ہے تو وہ لوکیشن بھی آئیڈینٹیفائی ہو جائے. اور کون کون سے ادارے آپ سمجھتے ہیں ریلیونٹ ہیں جنہیں متحرک ہونے کی ضرورت ہے اس میں؟ میں سمجھتا ہوں تمام پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، جس میں فیڈرل بھی ہو اور پروونشل بھی ہو، ہمارے منسٹر آف انٹیریئر صاحب اور ہمارے بلاول بھٹو صاحب، انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ ہماری مدد کریں گے. اسی طرح فیلڈ مارشل صاحب جو پورے پاکستان کے انٹرسٹ کو لک آفٹر کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب شوڈ ٹیک امیڈیٹ اسٹیپس، کوگنیزنس لینا چاہیے ان تمام حالات کا، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی بزنس کمیونٹی، ناٹ اونلی بلڈرز، ایون شاپ کیپرز، وہ بھی بھتہ دینے پہ مجبور ہیں. کوئی بولتا نہیں ہے، خاموش ہے. بالکل ہم امید کرتے ہیں حسن صاحب کہ آپ کے مسائل جلدی سے جلدی حل ہوں. بہت شکریہ آپ نے رائزن چیٹ میں وقت دیا.